رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت جی نے بے لوث محبت کی، جتنا میسر آیا پاس رہے، جتنا مخلوق سے ہو سکا آپ کے خلاف بولے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نقصان ہوا اس میں؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس قابل ہوا کہ کسی حکم کی تعمیل پر جا سکوں، وصال کی آخری گھڑی تک ساتھ رہا، مجھے تو نہیں لگا کہ میرا کہیں نقصان ہوا ہو۔ بات اس طرف میٹھے یا کڑوے کی نہیں ہے، بات یہاں کی ہے، اپنی طبیعت کی ہے۔ ایک وصیت جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمائی، فرمایا خالص ہو کر اللہ اللہ کیے رکھنا، دنیا معافی میں کوئی شاید ہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خالص اللہ کے ساتھ۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، یہ ایسی ہوتی ہے جس میں اعتراضات ہوں، جس میں سودے ہوں، جس میں خواہشات ہوں، اور رب کریم سے تعلق ہے، حوالے کر کے تو دیکھو۔ اگر اعتبار اللہ پر نہیں ہے پھر اعتبار کی کوئی جگہ بتلاؤ، پھر یہ بے اعتباری کا حال لیے پھروگے، اختتام ہو جائے۔ یہ جن مراقبات کی بات کرتے ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی محنت پر ایک سبق بھی حاصل کر لے۔ تاریخ تصوف اٹھا لو، مشائخ کے بیانات اور تحریریں پڑھ لو، نہیں یقین آ رہا بیٹھ جاؤ، میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، زور لگا کر دے۔ پھر جہاں سے یہ چیزیں جس تسلسل سے نصیب ہو رہی ہوں، کیسا تعلق ہونا چاہیے وہاں؟ اور جہاں کڑواٹ محسوس ہو، کیا کرنا ہے؟ بیماری کو دیکھنا ہے۔ اب آپ گڑ کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، ہے میٹھا یہ بھی معلوم کہ یہ میٹھا ہے، مجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ نقص میٹھے کی مٹھاس میں نہیں ہے، میرے منہ کے ذائقے میں ہے۔ مجھے کوئی بخار رہا ہے، میرے معدے میں کوئی خرابی ہے، اس طرف نہیں۔ پھر یہ سارے حصے خلوص کے ساتھ ہیں۔ پھر جب یہاں آتے ہو تو اس کے اصول و ضوابط دیکھو، کوئی الگ پابندی نہیں۔ سارے وہ حصے جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے وہی تربیت دیے جاتے ہیں، اسی کے اندر بات کی جاتی ہے، اسی کے تحت گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو بھری محفل میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہاں نہیں مجھے دین سے تجاوز پر کہا گیا ہے، مجھ سے کوئی ذاتی منفعت طلب کی گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہو؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا خواہشات کی پیروی میں بسر کریں اور آخرت میں جنت الفردوس ہو، تو یہ اصول میرے اللہ نے نہیں بنایا۔ خواہش ہو سکتی ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ اصول دین کا نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، گنہگار ہو، انحصار اللہ پر رکھتے ہوئے ڈگمگاتا گرتا جا رہا، وہ سنبھال دیتا ہے، وہ مہربانی فرما دیتا ہے، معاف بھی فرماتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ اب جب بات صحت مندی کی کرو گے تو اس کی علامات تو ہیں صحت مندی کی، احتیاط بھی تو کچھ ہوگی۔ کیا کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہو؟ کیا کلام میں احتیاط کرتے ہو؟ کیا لین دین میں احتیاط کرتے ہو؟ معاملات میں، حقوق و فرائض میں خیال کرتے ہو؟ یہ ساری وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو صحت مندی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہد مسلسل ہے،
گزرنی ہے، یاد رکھیے گا، نہیں تو اپنے گزرتے لمحوں کو روک کر دکھائیں۔ یہ لمحات تو گزریں گے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وقت کا زیر و بم آئے گا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ نیت کیا رکھ رہے ہو، اتنا سارا اختیار ہے۔ جو جو حکم ہے اس کا اختیار کرنا صحت مندی کی نہ صرف یہ علامات ہیں، صحت مندی کی یہ ضروریات ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جب اللہ اللہ کرتے ہو تو غور کیا ہے کہ ماں باپ کے فرائض میں کیسے ہو؟ بیوی، بچے، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروباری حیات، معاملات، معاشرہ، اس میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں کو بات کہی جا سکتی ہے، سوچا کچھ جا سکتا ہے، اس کی ذات علیم ہے، وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو انسان کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے کہ وہ انکار کی راہ پر جاتا ہے یا شکر گزاری کی راہ پر جاتا ہے، تو بنیاد یہاں ہے۔ پھر اس بنیاد کو تقویت نصیب ہوگی خالص عمل سے۔ پھر اس بحر کیفیات کے بات کرتے ہو تو یہ کیفیات کے بحر جو ہے اس کا تسلسل کہاں سے آ رہا ہے؟ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصول و ضوابط وہ نہیں ہوں گے یہاں تعلق کے؟ بے شک بڑا نازک رشتہ ہے اور بڑا نازک تعلق ہے، کوئی شک شبہ ہے نہیں۔ شیشہ نزاکت میں اس سے کم ہوگا، اس سے بھی زیادہ نازک ہے، لیکن بدنیتی کی طرف چلتے جائیں گے تو یہ موضوع نیک نیتی کی ساتھ اس رشتے پر آئیں گے۔ میں نے اس رشتے سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں دیکھا، حال بدلتا میں نے دیکھا، جہان بدلتا میں نے دیکھا، اس رشتے کی مضبوطی کو اس جہان کا، اس عالم کا بدلنا نہیں توڑ سکا۔ اب کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر بیان کر دی جائیں تو شاید جو اس شعبے سے منسلک نہیں ہیں ان کے لیے ان کا سمجھنا بلکہ ہضم کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اتنا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ اس رشتے کے حامل کو عالم برزخ کے سوالات میں تقویت نصیب ہوئی، اس کا میں شاہد ہوں۔ کون سا رشتہ سلامت رہتا ہے؟ نام سلامت کوئی نہیں رہتا۔ موت واقع ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میت، کسی نے کہا والد صاحب کو اٹھا لو، والد صاحب کو نہلا لو، کیا بات کرتے ہیں؟ میت اٹھا لی جائے، میت کو جنازہ گاہ لے جائے۔ رشتے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے عالم کا بدلنا، جہان کا بدلنا جو ہے یہ نہیں توڑ سکتا۔ بنیاد خلوص پر ہے، یہاں سوالات کی ضرورت نہیں، جو کہا جا رہا ہے خالص عمل کی ضرورت۔ اور اگر آپ کا تعلق محبت کا یا احترام کا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ واپس آپ کا لحاظ کسی کو نہیں ہوگا، واپس آپ سے محبت کسی کو نہیں ہوگی؟ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پیاری ہوتی ہے۔ وہاں سے یہاں تعلق ہے تو یہاں سے وہاں تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس کا انحصار ظاہر پر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، باطن نیت پر ہے۔ اور جب ذکر کرتے ہو تو
بتاؤ لطائف، مراقبات، اسباق، کون سا حصہ ہے جس پر تربیت نہیں کی جاتی؟ کون سا حصہ ہے جس پر رہنمائی نہیں کی جاتی؟ کیا نہیں بتایا جاتا؟ شمار میں نہ پڑھنا، راسخ اسباق کی طرف جانا نہیں بتایا جاتا؟ تحریراً، تقریراً، فرداً فرداً تربیت میں کیا یہ بات آپ کے روبرو نہیں ہوتی؟ تو میاں اصول وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صراط مستقیم وہی ہے، عین سیدھا راستہ یہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور درمیانہ راستہ ہے اور بہت قریب ہے، تو وہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قریب ترین، صحیح ترین، عین صراط مستقیم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کو نیت سے عمل کے اختیار کرنے تک دیکھتے جاؤ، یہی مجاہدہ ہے۔ بہت قیمتی شے ہے یہ کیفیات قلبی، عمل صالح نصیب ہوں، چونکہ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان سبب ہے عبادات کا، بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہے۔